جی بچوں، آج ہمارے پاس انتہائی رینون شخصیت موجود ہے ماشاءاللہ۔ ہمیں بہت زیادہ سیکھنے کو ملا، اور یہ جو انٹریکٹیو سیشن ہے یہ بڑا ہی فروٹفل رہے گا انشاءاللہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں کوسچن آنسر سیشن کی طرف۔ سب سے پہلے ہم سوال لیتے ہیں سیکشن سے مہنور۔ سر السلام علیکم، مائی نیم از مہنور فاطمہ اینڈ مائی کوشچن از ایک ٹیچر بننے کے لیے کیا کوالٹیز ہونا ضروری ہے؟ کوئی بھی پروفیشن ہے اس کے لیے پیشن ہونا لازمی ہے۔ پیشن مین جذبہ، اور ٹیچنگ جو ہے تمام پروفیشن سے میرے لحاظ سے بہت مشکل ہے، جس کو لوگ آسان سمجھتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ دنیا کا واحد پروفیشن ہے۔ ہمارے پاک پیغمبر نے پروفیٹک پروفیشن کا نام دیا ہے، یعنی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ٹیچر ہے نا، اور مسلم ٹیچر ہے، وہ ٹیچر نہیں بلکہ وہ نمائندہ ہے اپنے پروفٹ کا اس کرۂ ارض پہ۔ دیکھیں، بینگ مسلم ہم جب یہ ایڈمٹ کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہم اس نبی کی امت ہیں۔ اس میں سمپل سی بات ہے، جو قرآن میں ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو کہ پیغمبر بھی یہی فرمان جاری کرتے تھے کہ قرآن پاک کی تعلیم ہے، آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا، حکمت کی تعلیم دینا۔ بنیادی طور پہ یہ پوری دنیا کے اندر، اور خاص طور اسلامک دنیا کے جتنے ایجوکیشنسٹ ہیں، یہی 3-4 چیزیں ہم قرآن سے الگ نہیں ہو سکتے، اور ان کی تعلیمات سے بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ استاد نے ایجوکیٹ بھی کرنا ہوتا ہے، اور ٹریننگ آف کریکٹر بھی کرنی ہوتی ہے، کریکٹرائزیشن بھی کرنی ہوتی ہے، کردار سازی بھی کرنی ہوتی ہے۔ یہ 2 لفظ جو استعمال ہوتے ہیں، تعلیم و تربیت۔ اب چونکہ ہم صرف تعلیم کی حد تک رہ گئے، تربیت کا کوئی نام نہیں لیتا۔ اصل چیز تربیت ہے۔ تربیت کا مطلب ہوتا ہے ٹریننگ آف کریکٹر یا کریکٹرائزیشن، کہ بچے کی کردار سازی کرنا، اس میں مورل ویلیوز ہیں، اور وہ ویلیوز وہی ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، جیسے بڑے کا احترام، چھوٹے کا سے پیار ہے، سچ بولنا، ایمانداری۔ یہ ہم اس لیے بچوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے، ورنہ کھانے پلانے کے لیے تو گھر میں اچھے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس مال ہوتے ہیں، سارا کچھ، وہ کیوں ٹیچر کے پاس بھیجے؟ ٹیچر ایکچولی بچہ ایک را پروڈکٹ ہوتا ہے، اور جیسے مطلب سونے کی گلٹی ہے، میں آپ کو چلو اس طرح مثال دیتا ہوں، تو آپ جیولر کے پاس لے جاتے ہیں، پھر آپ فرمائش کرتے ہیں اس کو فلاں زیور کی شکل میں ڈھال دیں، تو ظاہر ہے وہ اپنے فن سے اس ٹکڑے کو، پیس آف گولڈ کو اسی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ تو یہی کمال اور فن جو ہے وہ استاد کا ہوتا ہے، کہ آپ ایک را ڈائمنڈ ہوتے ہیں۔ ٹیچر کی جو پالشنگ ہوتی ہے اس سے آپ میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ ٹیچر آپ کے ایپٹیچیوڈ کو ماڈیفائی کر دیتے ہیں، آپ کی انٹرسٹ کو ڈیولپ بھی کر سکتا ہے، انہانس بھی کر سکتا ہے، رائٹ اور رانگ کا بتاتا ہے۔ تو لہٰذا یعنی یہ آپ ذہن میں رکھیں، ٹیچر بننا بظاہر آسان ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن اگر بن جائیں تو اس پروفیشن جیسا کوئی پروفیشن ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کی نہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی لمٹ ہے، وسعت ہے، چونکہ ٹیچر نے آپ کو صرف کتاب کے لفظ نہیں پڑھانے ہوتے، آپ کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور فن سکھانا ہوتا ہے، کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر ایک کارآمد انڈیویجول، ایک مفید معاشرے کا مفید فرد کیسے بننا ہے۔ تو یہ اگر ذمہ داریاں آپ نبھا سکتے ہیں تو ٹیچر بننا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ٹیچر کے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے۔ سب سے مشکل کام یہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں نے ایک لفظ جو کہ پروفیٹک پروفیشن ہے، پروفیٹک کا مطلب یو آر ریپرزینٹیٹیو آف دا ہولی پروفٹ۔ تو آپ دیکھ لیں، انہوں نے اپنی تعلیمات میں پتھر کھائے، انہوں نے تانے سنے، الزامات، تہمتیں، پتہ نہیں کیا کیا کفار لوگوں نے کہیں، لیکن انہوں نے ایک کام کیا۔ سب لوگوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا عرب میں، لیکن انہوں نے ایک ریولوشنری چینج لائے، انہیں تھاٹس کو چینج کیا، تھاٹ کو چینج اس طریقے کیا، فکر جو تھی، مثلا عرب کے لوگ لڑکی کو زندہ درگور کا دفن کر دیتے تھے، اب تھاٹ میں چینج کیا ہی، انہوں نے کہا یہ بین ہے، یہ نہیں کرنا، انہوں نے کہا نہیں کرنا۔ لوگ شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے، آپ نے فرمایا نہیں کرنا۔ میں نے ایک لفظ یوز کیا تھا، میں ٹیچر بائی چوائس ہوں، یعنی وہ بندہ ٹیچر بنے جس کا چوائس ہو۔
اگر کوئی بامر مجبوری آتا ہے روزگار کی خاطر، چلو جی اور کوئی نہیں ملتا تو یہ جوائن کر، وہ پھر وقت تو گزار لیتا ہے، وہ پرفیکٹ ٹیچر نہیں بنتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے اپنے ونگ میں اندر میں جب اسکول میں وزٹ کرتا ہوں، میں کئی دفعہ انفارمل میٹنگ میں مجھے پتہ چل جاتا ہے اسکول میں بھی فلاں ٹیچر نہیں پڑھاتا، فلاں نہیں پڑھا، کلاسز کا آؤٹ پٹ، تو میں ان سے انفارمل گفتگو میں پوچھ بھی لیتا ہوں، بتا دیتے ہیں یہ ہمارا شوق نہیں تھا۔ بھئی جب نہیں تھا شوق تو نہیں تھا، لیکن اب جب آپ نے اڈاپٹ کر لیا تو پھر اپنے آپ کو ڈھال دیں، پھر اپنی روزی کو حلال بھی کرنا چاہیے، جسٹیفائی بھی کرنا چاہیے اور ڈھال دیں۔ اور دوسرا ظاہر ہے آپ کو معاشرے کے ہر قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ مثلا ایک ٹیچر ہے، اس کلاس میں 10 بچے، تو 10 کے پیرنٹس ایک جیسے لیول پہ نہیں ہوں گے، کچھ بالکل الیٹریٹ ہوں گے، کچھ کاروباری ہوں گے، کچھ زمیندار ہوں گے، کچھ سروس والے ہوں گے، تو ٹیچر کو وہ اپنے اپنے اینگل سے جج کر رہے ہوتے ہیں۔ ضروری کہ سارے ایک جیسے رسپیکٹ دیں ٹیچر کو، کوئی بہت اچھی رسپیکٹ دیتا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں بھی دیتا۔ اور دوسرا ہے کہ ٹیچر کاروباری نہ بنے، جو سب سے بڑا المیہ ہے نا اس وقت، ٹیچر ہو گئے کمرشلائز، مرکنٹائل، کیپٹلائز۔ تو جب یہ بات آ جاتی ہے نا، ٹیچر سرمایہ دار بن جائے نا، میں کہتا ہوں وہ اس کی ویجز نہیں ہے، تنخواہ اس کی تنخواہ نہیں ہے، ٹیچر کا مقام بہت بلند ہے، ہم اس کے لائیولیہوڈ کا تقاضا کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اس کو پے کرتے ہیں۔ لیکن میں گورنمنٹ سیکٹر کے حوالے سے خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، ٹیچر جب سے کمرشلائز ہوئے تو وہ پھر ریسپیکٹ کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا اور اس کا تربیت کا ایلیمنٹ بھی ختم ہو گیا۔ بس وہ کہتے ہیں نمبر آ جائیں، اللہ اللہ فیصلہ، بچہ کیسے بیٹھا ہے، کیسا ڈریس پہن کے ہے، کیسے آتا ہے، کیسے بیٹھتا ہے، وہ اس کی طرف نہیں ہوتا، بس سمپل سی بات۔ تو یہ دو کام، ایجوکیشن اور ٹریننگ آف کریکٹر، یہ دو ذمہ داریاں۔ اور ٹریننگ آف کریکٹر کیسے کرنی، وہی بات جو میں نے کہا تھا، پورا نٹ شیل ہے، جتنی مرضی کتابیں پڑھیں، آیات کی تلاوت کرنا، تزکیہ نفس کرنا اور حکمت کی تعلیم دا، یہ ٹیچر کا کمال ہے۔ اگر یہ 3 کام کر سکتا تو ٹیچر بن جائے۔ نیکسٹ کوسچن ٹیک فرام تطہیر۔ سر السلام علیکم۔ سر میرا نام تطہیر فاطمہ ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ سر میں ٹیچر کیوں بنوں، مجھے کیا بینیفٹس ہوں گے؟ اور سر یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ ذرا ذرا سی بات پہ یا پھر ٹیچر کو ذرا سی کمپلین میں شوکاز کا نوٹس جاری کر دیا جاتا ہے، اور سر اس کی تنخواہیں معاشرے کے دوسرے طبقات کے جو لوگ ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں ان سے بھی کم ہے۔ سر پھر میں اتنا پڑھ لکھ کر ٹیچر کیوں بنوں؟ سر آخر اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، ٹیچر بننا جو ہے کوئی بری بات نہیں ہے۔ ٹیچر بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے ایک نسل کی آبیاری کرنی تھی، ایک نہیں کئی نسلوں کی۔ مثلاً یہ بچہ بیٹھا ہے نا، یہ ایک بچہ نہیں ہے، یہ ایک نسل کا نمائندہ ہے۔ یہ بچی ہے، یہ بچی ایک بچی نہیں ہے، ایک نسل کی نمائندہ ہے۔ ٹیچر کی اس لیے میں کہتا ہوں سوچ سمجھ کے بننا چاہیے کہ جب ہم کسی بچے کو نظر انداز کر دیتے، کوئی ٹیچر پبلک کا یا پرائیویٹ سیکٹر کا، تو وہ ایک بچے کو نظر انداز نہیں کر رہا ہوتا، وہ ایک جنریشن کو نظر انداز کر رہا ہوتا ہے۔ اس طرح اگر وہ بچے کو لک آفٹر کر رہا ہے، اس کا براٹ اپ میں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے یا اس کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، تو وہ ایک نسل کو تربیت دے رہا ہے۔ تو لہٰذا جو کام عام آدمی کرتا ہے نا، وہ اس کی ذات کی حد تک فائدہ ہوتا ہے، باقی جو پروفیشنز ہیں۔ لیکن یہاں پہ اگر کینوس دیکھا جائے یا سکوپ دیکھا جائے سروسز کا، تو یہ کئی گنا زیادہ ہے عام پروفیشن کی نسبت۔ رہ گئی بات جو 2 چیزیں آپ نے کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تنخواہ کے حوالے سے اس میں 2 ڈیفرنٹ آسپیکٹ ہیں۔ جو ہمارے گورنمنٹ سیکٹر کے ٹیچرز ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کو نہیں گلہ کرنا چاہیے۔ میں کل بھی ایک اسکول میں بیٹھا تھا، آپ حیران ہوں گے، میں کہتا ہوں دنیا کا واحد ملک پاکستان ہے جہاں 2.5 مہینے گھر بیٹھے تنخواہ ملتی ہے استاد کو۔ اگر یورپ، امریکہ، کینیڈا یونیورسٹی میں بھی اگر دیکھیں، آورلی ویجز ہوتی ہیں۔ آپ نے دن میں 6 گھنٹے کام کیا، 6 گھنٹے کی تنخواہ ملی، 4 گھنٹے کام کیا، 4 گھنٹے کی ملی۔ آپ نے ہفتے میں 30 گھنٹے کام کیا، 30 گھنٹے کی۔ آپ نے نہیں کام کیا سنڈے کو، نہیں ملے گی۔ آپ نے عید والے دن کام نہیں کیا، نہیں ملے گی۔ آپ فوتگی بھی چلے گئے، نہیں ملے گی۔ وہاں تو کام کرو گے گھنٹوں کے حساب سے ملے گی، یہاں تو ہم اپنے جو سوشل ریلیشن شپ ہے اس کو کلٹیویٹ بھی کرتے ہیں، اسٹرینگتھن بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیں تنخواہ مل رہی ہوتی پوری۔
تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اس کے بینیفٹ کیا ہیں، یہ بھی تو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس میں ویری کرتا ہے، پلیس ٹو پلیس، انسٹیٹیوشن ٹو انسٹیٹیوشن، ان کا اپنا سیٹ آف جو پرنسپلز ہیں، رولز ہیں سیلری کے، ویجز کے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی سفیشینٹ ہیں یا سیٹسفیکٹری ہیں، ظاہر ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ جتنے سروسز ان سے لی جاتے ہیں کم از کم کمپنسیشن ان کو اتنی کرنی چاہیے، کیونکہ نیڈ تو ہر انسان کی برابر ہے۔ گورنمنٹ کے چونکہ علیحدہ رولز اینڈ پرنسپلز ہوتے ہیں، وہاں پہ وہ پابند ہوتے ہیں تنخواہ دینے کے۔ رہے کی بات شو کاز وغیرہ یا اس طرح کی، اس میں پرابلم اس طرح کے ہیں کہ کچھ ہر ڈپارٹمنٹ میں کچھ ڈسپلن کے رولز بھی متعین ہیں۔ جب گورنمنٹ ایک کنٹریکٹ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں، کچھ شرائط بھی لاگو ہیں، آپ نے سال میں چھٹیاں اتنی کرنی ہیں، آپ نے میڈیکل اس طرح لینا ہے، آپ کی میٹرنیٹی لیو اس طرح ہے، آپ کی عدت لیو اس طرح ہے۔ لیکن جہاں وائلیشن ہوتی ہے، مثلا میں نے اب دیکھا ہماری اپنی ونگ میں بہت سارے 1-2 ٹیچر ہیں بغیر بتائے فارن چلے گئے، اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ انہیں چھٹی لی۔ ظاہر ہے اب اس کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اس کی تنخواہ اگر چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں تو اس کو ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، تو اس کو فوراً ہم کیا کرتے ہیں، شو کاز بھی دیتے ہیں، سسپینڈ بھی کرتے ہیں، اس کے بعد اس کو ٹرمینیٹ کر دیتے ہیں۔ اب ایسے بھی ٹیچر ہیں نا جو بالکل بتائے بغیر چلے جاتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں یہ ہوتا ہے کہ اونر کے پاس خود اختیار ہوتا ہے ٹیچر ہائر کرنے کا، اس کو رکھنے کا، اس کو سلیکشن کا، اس کی پے کا، اس کو خدا نہ خواستہ کہیں مجبوری ہے نکالنا پڑ جاتا ہے، یا ویسے ٹیچر چھوڑ کے چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمارے لیے ایک پروسیس کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اب یہ بھی اب ریسنٹلی میٹنگ ہوئی سیکٹری کی کہ اگر ایک ٹیچر کو ہم سروس سے نکالتے ہیں تو 6 ماہ تک اس کو سسٹم سے نہیں نکالنا، اس کو ایک عدالت میں موقع دیں، دوسری میں دیں اپیل کا، تیسری میں 6 ماہ کے بعد اس کو سسٹم سے ڈیلیٹ کریں۔ تو ایسے تو خیر کوئی نہیں نکالتا۔ البتہ ٹیچر کیوں بننا چاہیے اس کے لیے پھر وہی بات ہے، یہ پیغمبرانہ پیشہ ہے، اس میں ثواب بھی ہے، اور آپ کو اگر آپ دیانتداری سے کام کرتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے، میرا فیتھ ہے کہ آپ کو جو دعائیں ملتی ہیں نا وہ یقیناً آپ کے گھر والوں کے لیے یا اس ٹیچر کے بچوں کے لیے وہ بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ وہ بظاہر انویزیبل ہے لیکن اس کا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے آپ کو اس دنیا بھی مل جائے لیکن اگلی دنیا میں بھی ضرور ملے گا، کیونکہ جب ایک بچے کو آپ اچھا ایجوکیٹ کرتے ہیں وہ صدقہ جاریہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، تو اچھا طالب علم بھی تو صدقہ جاریہ ہے، نیک طالب علم بھی تو صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے ایک ٹیچر کے کہنے پہ بچہ نماز شروع کر دیتا ہے، ایک ٹیچر کے کہنے پہ بچہ اذان دیتا ہے، ایک ٹیچر کے کہنے پہ نعت شریف پڑھتا ہے، تلاوت کا، وہ جب تک زندگی میں یہ ایکٹیویٹی کرتا رہے گا اس ٹیچر کے کریڈٹ میں وہ ثواب لکھا جائے گا۔ ابھی ہم سوال لیتے ہیں بوائز سیکشن سے حسن حسین علی۔ سر السلام علیکم، میرا نام حسن حسین علی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ سر آنے والے دور میں کون سے سبجیکٹ کا زیادہ اسکوپ ہوگا؟ وہ تھی انفارمیشن ریولوشن کا دور تھا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صدی تھی۔ یہ بات بڑی غور سے سننے والی بات ہے، بہت اچھا کویشچن کیا اور یہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ یعنی کہ 20ویں صدی میں کمپیوٹر کا جو عروج تھا یا اس کا آغاز جو تھا وہ بلکہ اس کی ترقی کا عروج رہا ہے۔ ای میل کا کنسیپٹ ہو گیا یا آن لائن کا کنسیپٹ ہو گیا، یہ ساری چیزیں لاسٹ سینچری میں ہو چکی ہیں۔ اب یہ جو 21ویں صدی ہے اس میں ہمارے پاس 2 فیلڈ ایسے ہیں، ایک تو اسی کمپیوٹر کی ایکسٹینشن ہی ہے جس کا آج کل بڑا دورہ چل رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، بہت بچے جا رہے ہیں اس طرف، چیٹ جی پی ٹی وغیرہ، یہ روبوٹکس ٹیکنالوجی جو روبوٹ وغیرہ باقی ممالک میں تو خیر پہلے سے بھی ہیں لیکن پاکستان میں بھی یہ آنے والا دور بڑا خطرناک ہے۔ بے روزگاری بہت بڑھے گی، اتنی بڑھے گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر کام مشین کرنے لگ جائے گی۔ تو اس لیے یہ جو انسکلڈ لوگ ہیں جیسے یہ اس دور میں پیچھے رہ جائیں گے۔ تو کمپیوٹر کا فیلڈ میں بڑی انوویشن آ گئی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں لوگ جا رہے ہیں، ہر کام جو ہے نا وہ انسٹرومنٹ کر رہا ہے، روبوٹ کر رہا ہے۔ ایک تو یہ فیلڈ، دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ٹرینڈ ہے ڈاکٹر بننے کا بہت زیادہ،
تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں جب MBBS میں داخلہ نہیں ہوتا تو بس وہ BS کر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، فارغ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بجائے اگر یہ مالیکولر بیالوجی اور جینیٹک انجینئرنگ کی طرف چلے جائیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ بجائے اس کے کہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ بچے کے اوپر یہاں سیل پہ خرچ کرنا بے وقوفی ہے، اس کی بجائے وہی بچہ اگر اس کو کوئی اچھی یونیورسٹی میں فارن میں BS کروا لیا جائے، جینیٹک انجینئرنگ میں، جین کلوننگ میں، مالیکولر بیالوجی میں، مالیکولر ڈرگس میں، تو وہ بچہ جو FCPS ڈاکٹر اس سے کئی گنا زیادہ اسٹیبلش ہو جائے گا 4 سال کے بعد، اس کی ارننگ بھی زیادہ ہوگی، کیونکہ ود دا پیسیج آف ٹائم یہ ڈرگس بھی ریپلیس ہو جائیں گی۔ مثلا اگر شوگر کو دیکھیں تو اس کے لیے 2 ہی آپشن ہیں علاج کے، یا گولی کا استعمال کرتے ہیں ٹیبلٹ کا، یا انسولین کا۔ اب کیوں کرتے ہیں؟ وہ انسولین کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو پلازما وغیرہ جو ہے وہ کام سے ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ اب انہیں یہ حل سوچا، انہوں نے کہا جی چونکہ یہ بیماری جو ہے ایک جین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، ریسیسو جین ہوتا ہے، آپ نے بیالوجی میں پڑھا ہوگا تو، یا ساری سائنس میں جین کریکٹر ہوتا ہے جو کنٹرول کرتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جین کاز کرتا ہے ڈائبٹیز، بجائے اس کے کہ ہم گولیوں کے چکر پڑے نئی سے نئی ٹیبلٹ، انہوں نے کہا اس جین کو ریپلیس کرتے ہیں، نہ ہوگا جین نہ ہوگی ڈائبٹیز۔ تو یہ ہیں مالیکولر ڈرگس کہہ لیں، جین تھراپی جس کو کہتے ہیں۔ تو اگر اس طرف اگر آ جائیں آپ لوگ تو یہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ روایتی فیلڈ میں ہم وہ رہیں۔ جی ظاہر ہے، بالکل ضروری ہے۔ ہاں، اس میں دیکھیں بڑی اچھی بات کہ ایپٹیچیوڈ جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے، بڑی سمپل سی بات ہے۔ بچے کو دینا چاہیے فریڈم آف ایکسپریشن، والدین ہیں تو والدین کو چاہیے، اساتذہ ہیں تو اساتذہ۔ میرا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا تھا جب میں 9th-10th پڑھاتا تھا، اس وقت جو آخری 2 ہفتے ہوتے جیسے میٹرک کا ایگزام ہونے والا تو میں بچوں کو انٹرویو کرتا تھا سر، میرا ایک اپنا انفارمل طریقہ ہوتا تھا، اور ان میں بچوں کو آزادی ہوتی تھی، مثلا یہ بچہ بیٹا آپ نے کیا بننا ہے، بیٹا آپ نے کیا بننا، ان کا اچھا ایک پروفائل میں بنا لیتا تھا، ایک چھوٹا فارم ہوتا تھا، اس میں اس کا فیملی کا بایو ڈیٹا ہوتا تھا، وہ مجھے بڑا ایک اسکیچ دے دیتا ہے، مثلا فرض کہ یہ بچہ ہے، اس کا والد ایڈوکیٹ ہے، وہ بچہ ہے اس کا والد ٹیچر ہے، وہ بچہ ہے اس کا والد لیبر کلاس سے۔ اچھا پھر میں یہ پوچھا کتنے بھائی ہیں، کتنے بہنیں ہیں، ان کا لیول آف ایجوکیشن کیا ہے۔ اچھا اس سے مجھے یہ فائدہ ہوتا تھا، اب یہ تھی تو بظاہر تو یہ تھینک لیس جاب تھا، لیکن اس کے بچے کے کیریئر کے لیے مجھے اس کو ڈائگنوز کرنا اور آگے گائیڈ کرنا آسان ہو جاتا تھا۔ پھر جس کا والد ایڈوکیٹ ہے ظاہر ہے اس سے بات کسی اور انداز سے کریں گے، کاؤنٹر کوشچن کرنا، جو اس کا ہے اس کو زیادہ سمجھانا پڑے گا، لیبر والے کو اور اس گائیڈ کرنا پڑے گا۔ تو بچوں کے اندر جو ہے نا کچھ تو ویژن ان کا کلیئر ہوتا ہے اپنے ایپٹیچیوڈ کے بارے میں کہ بھئی میں نے یہ بننا ہے، کچھ بچوں کا مسٹیفائڈ ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے ذہن میں سکیچ ہوتا ہے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثلا مجھے ایک یاد پڑتا ہے، ایک ہمارے بڑے آفیسر بھی تھے، کزن تھے 19 گریڈ میں، اب اس نے ایک دفعہ اس کے بچے نے ضد کر لی میں نے جی ٹیلر بننا ہے، اب وہ جناب رونے لگ گئے، جی یہ کیا جی، ہم تو میں یہ ہوں گریڈ 19 میں، یہ بچہ کہتا ہے ٹیلر بننا ہے۔ فوراً بچے کی بات کو سپریس نہیں کرنا چاہیے، نہیں جی نہیں ہو سکتا، غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ آپ اس کو سنیں، موقع دیں، پھر اس کو ایسا ایسا گائیڈ کریں۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کو انہوں نے ضائع کیا، میں اب بھی دیکھتا ہوں بچہ بیچارہ بیکار پھر رہا ہے، وہ فوت ہو گیا، جائیداد بھی چھوڑ گئے۔ بچے کو چاہیے اس طرح تھا گائیڈ کرنا کہ ٹھیک ہے جی تم پڑھو، BS کرو، تمہیں فیشن اینڈ ڈیزائن میں لے آؤں گا، تم اپنی حوضی بناؤ، گارمنٹس کی فیکٹری لگاؤ، تو تم اس طریقے سے ایکسپورٹ کرو۔ اب یہ تھا طریقہ کار جو ایکچولی، چونکہ جس طرح اس کی حیثیت تھی، میں یہ بتا رہا ہوں کہ والدین کی حیثیت، وہ افورڈنگ بھی تھے سارا کچھ۔ اب بچے کو اگر بھئی بچہ تو ظاہر ہے اس کو فرق نہیں، ایک ٹیلر کے پاس گیا، اس کو اچھا لگا، ٹیلر
کے بعد لوگ آ رہے ہیں وہ میجرمنٹ لیتے ہیں، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر پسند ناپسند اپنی طرف سے ڈالی ہوتی ہے. جس طرح زمین کی قسمیں ہیں، اب براؤن کا علاقہ ہے وہ چھولا زیادہ ہوتا ہے، اب وہاں گنا لگائیں تو نہیں ہوگا. اب جہاں گنا ہوتا ہے وہاں آپ چنے کاش کریں تو بے وقوفی. اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اب ہم خدا سے یہ کہیں جی نعوذ باللہ من ذالک جی اللہ نے ظلم کیا جی وہاں یہ کیا، حالانکہ ایسی بات نہیں. وہاں ہماری کمزوری ہو سکتی ہے، وہاں چنے کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے، وہ ہم نے ریسرچ نہیں کی یا اور وہ نہیں کیا. بچہ کوئی بھی ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہڈن پوٹینشیل ہوتا ہے، کوئی کوالٹی ہوتی ہے. اس کو صرف ڈائگنوز کرنا، اس کو ٹرانسفارم کرنا، اس کو ماڈیفائی کرنا، اس کو ڈیفائن کرنا، وہ ٹیچر اور پیرنٹس کا کام ہوتا ہے. ہاں بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو اگر اس کے بارے میں ایلیبوریٹ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے بچے کا ایپٹیٹیوڈ چینج بھی ہو جائے، وہ کہ اچھا میں یہ لائن نہیں لیتا، لیکن اس کو فیئر گائیڈ کرنا چاہیے جس میں اس کا لائیولیہڈ بھی سکور ہونا چاہیے، اس کا ذریعہ معاش بھی سکور ہو، اس کی لائف بھی سکور ہونی چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے نا آپ جو ہے نا اسٹیج تو یہی اچھی ہے. مثلا آپ 8ویں کے فوراً بعد ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے کمپیوٹر میں جانا ہے. اب کیوں 9th 10th میں بیالوجی پڑھتے ہیں، کمپیوٹر میں جائیں. میں نے ایسے دیکھے ہیں بچے، ہم 6ٹھی 7ویں 8ویں میں بچوں کو کمپیوٹر رکھواتے تھے، اور 9th میں وہ ٹیچر ٹیوشن کی وجہ اس کو بیالوجی رکھوا دیتا تھا. اب نہ وہ بیالوجی آگے پڑھتا تھا نہ ادھر، پھر فرسٹ ایئر میں پھر وہ کمپیوٹر رکھ لیتا تھا. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جو بھی ڈیسائیڈ کرنا ہے آفٹر 8th کر لیں. 9th میں ڈیسیژن مطلب ہو جانا چاہیے. یہ سر برٹش کونسل کی ٹریننگ ہمارے مادہ میں ہوئی، کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے میں گیا تھا یہاں سے، تو وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا. انہوں نے کہا ایلیمنٹری لیول تک ون شوڈ ڈیسائیڈ فائنلی کہ اس نے کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا سیشن ہونا چاہیے. اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ بچے کی اپنی ول مثلا دیکھا دیکھی نہیں ہونی چاہیے. بچے کو فیلڈ بتانے چاہیے. کچھ بچوں کو پتہ ہوتا ہے، کچھ بچوں کو نہیں پتہ ہوتا. ویسے کچھ بچے ورلڈ کپ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں کرکٹر بننا چاہتا ہوں. وہ ایک فیز ہوتی ہے، چلی جاتی ہے، پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیشن جو مسلسل اس کے اندر پرزسٹ کرتا ہے اور وہ کنسسٹنٹلی اس کا اظہار کرتا ہے میں نے کرکٹر بننا، پھر تو اس کو جانا چاہیے. اس میں کوئی تھوڑا بہت، لیکن ایجوکیشن ساتھ مکمل رکھنی چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کرکٹ کے پیچھے جو ایجوکیشن چھوڑ دے. ایجوکیشن اس کی کوئی نہ کوئی ہونی چاہیے. اسی طرح یہ جو ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم ماڈیفائی کر سکنے کے باوجود نہیں کر سکتے، یا دیکھا دیکھی میں. ہمیشہ فیلڈ وہ چوز کریں جس میں آربٹ آف کمپٹیشن نیرو. میں دوبارہ اس فکرے کو ریپیٹ کرتا ہوں. وہ فیلڈ چوز کریں جس میں مقابلہ کم ہو، اس میں اپرچونیٹیز زیادہ ہوتی ہیں. مثلا ایک یہ سرکل ہے، اب اس میں جگہ کم ہے. ایک یہ سرکل ہے، اب اس میں رہ کے کمپیٹ کرنا آسان ہے، اس میں رہ کے کمپیٹ کرنا مشکل ہے. مثلا آپ جو ہے اس میں کرکٹ میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا نیشنل لیول کی ٹیم میں آنے کے لیے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ٹیبل ٹینس میں چلے جائیں تو آپ کو بہت کم ٹائم لگے گا. ہماری اولمپکس ہوئیں، یقین کے پورے ڈسٹرکٹ سے میں 3 پلیئر بھی نہیں ملے، وہ تیار ہی نہیں ہو سکے ٹیبل ٹینس کے. کرکٹ میں بے شمار تھے، ہاکی میں بھی مل گئے. تو اس طریقے سے وہ فیلڈ چوز کریں جس میں آربٹ آف کمپٹیشن نیرو ہو. دوسرا یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے بغیر چونکہ ہم نہیں رہ سکتے. کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کا، لینگویج کا ہے، لٹریچر کا ہے، آرٹ کا ہے، تو آپ اس کو جو ہے اس میں ٹیکنالوجی کا انٹرونشن تو ہے، اس کی ہیلپ آپ نے لینی ہے. اس کے بغیر آپ نہیں سروائیو کر سکتے. لیتے ہیں گھر سیکٹر سے سیدھا گیلانی. میرا نام ویدا ہے اور میرا آپ سے سوال ہے کہ صرف ٹیوشن اور اکیڈمی سے ہمارا چھٹکارا کیسے ممکن ہے؟ آج سے 20-30 سال پہلے ٹیوشن اس بچے کو دی جاتی تھی جو پڑھائی میں انتہائی کمزور تھے، جبکہ آج کے دور میں اگر کسی بچے کو ٹیوشن نہ پڑھائی جائے تو وہ اچھے نمبر نہیں لے پاتا. آپ کے خیال میں آج کے بچے کمزور ہیں یا پھر اساتذہ میں ہی وہ قابلیت نہیں جو پہلے تھی؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ تو ٹرینڈ ہی بن گیا ہے اور کچھ مجبوریاں بھی ہیں. مجبوری ہے میں سمجھتا ہوں جو ہمارا پبلک سیکٹر ہے، سرکاری سکولز ہیں یا کالجز ہیں، ان میں لیول آف کمٹمنٹ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے.
सीधी सी बात है, हमारा टीचर जो है वो नॉन कमिटेड है, उसमें डिवोशन नहीं है। वो जो पहले था ना एक स्पिरिचुअल फादर वाली बात, अब वो नहीं रही। मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया, कमर्शियल हो गया हमारा टीचर, तो ये फैक्ट। अब उसका माटो जो है टू अर्न मनी बाई हुक और बाई क्रुक। अब ज़ाहिर है इसकी वजह से वो इतना स्ट्रेंथन हो गया है वो पूरा सेक्टर है कि माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया, कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मजबूर है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई वो ये है कि उन टीचर्स हजरात से हमारा इस बात पर बड़ा इख्तिलाफ भी होता है कि उन्होंने बच्चों के जहन में और बच्चों के पेरेंट्स के जहन में ये बात बिठा दी कि बगैर ट्यूशन के बच्चा पढ़ ही नहीं सकता। साइकोलॉजिकली बच्चे को इतना उन्होंने डिमोटिवेट कर दिया कि पढ़ ही नहीं सकता। एक बात। दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है जब आप यहाँ पे आते हैं, अगर वो आपको चीज़ ना मिले तो मजबूरन आपको जाना पड़ता है। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे आपने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया ये है कि ट्यूशन जो है ना वही बॉटम 10 या 20% बच्चों की, मतलब 100 बच्चे हैं तो 10 या 20 बच्चे ऐसे हैं जो वीक हैं, जो स्पेशल अटेंशन मांगते हैं, उनकी ज़रूरत है कि उनको चलो एक्स्ट्रा टाइम दिया जाए। अदरवाइज़ बाकियों को अगर हम वो करें तो वो इतनी ज़रूरत नहीं पेश आती। तीसरी चीज़ है कि चूँकि मार्क्स की रेस लग गई है, नंबर गेम पे आ गया है कि ये रेस है, ये है, वालिदैन मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। ज़ाहिर है बच्चे जो है किसको प्यारे नहीं लगते, वालिदैन पता नहीं उनकी क्या क्या मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन वो उनसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करवाते हैं कि हमें फ़लाँ सर की ट्यूशन रख दें, फ़लाँ सर की। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, आप खुद हैरान होते होंगे। ये बच्चा एकेडमी से पढ़ के फिर रात को वही टीचर घर पढ़ाने गया होता है 10,000 रुपये। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है? ये तो यानी प्योर एक लूटने खसूटने वाली बात। जब एकेडमी में बच्चा फंस गया, चलो ट्यूशन पढ़ा दिया आपने, फिर शाम को घर में 10,000 लेके वही टीचर पढ़ाने गया होता है। तो व्हाट डज इट मीन? मतलब उन्हें एक कारोबार बना ले। ये रूथलेस, हम इसको कहते हैं रूथलेस कैपिटलिज्म, बेरहम किस्म की सरमायादारी निज़ाम। ये रूथलेस कैपिटलिज्म है जिसमें इंसानियत का एहसास नहीं है, जज्बात का एहसास नहीं है और ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। ना बच्चों में टैलेंट की कमी है, ना खुदा ना खास्ता कोई आपके एंड पे वो है, सिर्फ प्रायोरिटीज़ चेंज हो गए कि नॉन कमिटमेंट ऑफ टीचर, कि अगर वो टीचर बात सही मानों में, एक रेगुलर बच्चा आता है उसको सही मानों में डिलीवर कर दे, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको ज़रूरत पेश आती। फिर चूँकि कंपटीशन का दौर है, वालिदैन भी परेशान हो जाते हैं। और उसकी कंपटीशन क्यों पैदा हुआ है कि हमने बच्चों को एक रास्ता ही इतना महदूद दिखाया, बस जी डॉक्टर इंजीनियर बनना है, सब ने इसी टनल से गुजरना है। अब फील्ड डिवाइड हो जाए या चेंज हो जाए तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप हैरान होंगे, हमने एक इंक्वायरी की, एक रिपोर्ट बनाई थी साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की तरफ से 9th के रिज़ल्ट की रिपोर्ट देने पे, 9th का रिज़ल्ट जब कोरोना आया उसके बाद, तो हमने उसमें देखा गज़ट के अंदर, आप भी देख सकते हैं, यानी पूरे डीजी खान डिवीज़न में 9th में अपेयर होने वाले स्टूडेंट कोई 900 के करीब थे सर। मुझे एक बात बताएं, लिया के जो मेन गिनती के स्कूल में सरकारी के लिया शुगर मिल, गर्ल्स मॉडल, गर्ल्स इस्लामिया, मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, MCI स्कूल, मंडी टाउन, 6 स्कूल हो गए, चलो एक DPS में 7, इस वक्त मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। इनमें एक बच्चा आर्ट्स का नहीं है 9th और 10th। तो क्या मतलब है, सारे साइंसदान बन रहे हैं या अब तक जिन्होंने साइंस पढ़ी वो कितने साइंसदान बने हैं? आपने कभी सोचा कोई एक बच्चा आर्ट्स का दिखा दें? इससे बड़ी हिमाकत क्या है हमारी? मैं एक बात है, मैं समझता हूँ इसमें टीचर गिल्टी है तो पेरेंट्स भी गिल्टी हैं। पेरेंट्स ने कभी मशवरा किया किसी से? पेरेंटिंग असल मसला मैं समझता हूँ पहला कसूर पेरेंट्स का है। देखिए आप टमाटर लेते हैं 10 दुकानों पे फिरते हैं, अच्छा टमाटर हो, गला हुआ ना हो। सब्जी लेते हैं, कपड़े लेते हैं, 4 दुकान। आपने किसी से मशवरा किया है? मैं अपनी अगर मिसाल दूँ आप हैरान हो गए, मेरा कोई बच्चा भी केमिस्ट्री पढ़ने के हक में नहीं है। मैं खुद PhD डॉक्टर केमिस्ट्री हूँ। अब अच्छा मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ,
اب بڑا بیٹا میں نے ایک دن دیکھا اس نے فارسی میں کچھ شعر یاد کیا، 6ٹھی 7ویں میں تھا. میں نے بڑا حیران ہوا کہ بھئی فارسی تو ہمارے گھر میں ہے نہیں. تو خیر مجھے پتہ چل گیا کہ اس نے ایک دو وہ نوے وغیرہ ہمارے گھر میں ہوتے تھے تو اس نے وہاں سنے، تو وہاں سے اس نے یاد کر. اچھا پھر اس کو میں نے کہا تقریر یاد کرو، تقریر بھی اس نے یاد کر. حالانکہ وہ بائی برتھ ویک ہے، اس کی جو مینٹل ایج اور فزیکل ایج میں گیپ ہے، یعنی 5 سال کا گیپ ہے. اس کی کاگنیٹیو میموری ویک ہوئی ہے ایٹ دا ٹائم آف برتھ ڈیو ٹو لیک آف آکسیجن. فزیکلی وہ ٹھیک ہے، مینٹلی تھوڑا سا ویک ہے، یعنی 5 سال کا ہے، یعنی دیکھنے میں وہ 18 سال کا، تو ایکچولی جو مینٹل ایج ہے اس کی 13 سال کی ہے. میں نے وہ سارا سائیکالوجسٹ بھی وہ کیا چیک. تو پھر اس کی جو ٹپس تھی نا، میں نے اس پہ عمل کیا، اس کا مجھے کافی فائدہ ہوا. میں نے تہیہ کر لیا بس اس کو لینگویج کی طرف لے جانا ہے. اس کو آپ آرٹس سے رکھوائیے. میں نے تو آرٹس پڑھ رہا، بس ٹھیک ہے. اس کے جو شوق ہیں اس نے کہا جی میں نے اسٹوڈیو بنانا ہے. میں نے کہا بنا لینا. اب ظاہر ہے پھر میں نے 1-2 اسٹوڈیو وزٹ بھی کروایا، اس کے کچھ 1-2 آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی کروائی. اب میں نے ایک دوست سے بھی مشورہ کیا، انہوں نے کہا جی کم از کم ڈیلی آپ اس سے آدھا گھنٹہ 20 منٹ اسٹوڈیو کو بات ضرور کہیں، تب یہ پڑھتا رہے. اب میں نے اس کو یہ نہیں کہا اسٹوڈیو نہیں بنانا، میں نے کہا میں بناؤں گا، بنا کے بھی دوں گا، لیکن تم پہلے تعلیم اپنی مکمل کرو انگلش میں یا اردو میں، جیسے ہماری روایتی تعلیم. کم از کم کل کو ظاہر ہے اسٹوڈیو چلانے کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے نا. اسٹوڈیو بنانا تو مسئلہ نہیں ہے، اس کو چلانا بھی تو ضروری ہے. اس کے لیے ظاہر ہے آرٹ کا بندہ ہو، لٹریچر کا بندہ ہو. کل کو آپ نے اس میں اچھا مزے کی بات ہے، میری ایک بیٹی ہے اور اس کو کوئی شوق نہیں ہے سائنس پڑھنے کا، لیکن ہم نے اس کو تھوڑا سا موٹیویٹ کیا کہ ICS کر لو. اس کا سارا شوق پینٹنگ کی طرف تھا، پینٹنگ، برش پینٹنگ. اب وہ مڈل میں جب تھی مجھے یاد پڑتا ہے، تو میں نے اسے کہا تھا ایک دن کیلنڈر بنا کے دو. اس نے مجھے بہترین کیلنڈر بنا کے دیا اینول کرنا. اب ہم نے اس کو نہیں وہ کیا. میں نے کہا بس وہ کمپیوٹر اس لیے رکھوایا کہ ایک تو ٹیکنالوجی ہے، اس کی ABC سے کچھ واقفیت ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے اسکل بھی ہے. لیکن وہ اب بھی برش ہے، وہ کینوس ہے، وہ انک ہیں، جیسے بھی ہوتی ہے ان کی ضرورت وہ ہم دیتے رہتے ہیں. تو ظاہر ہے ہم اس کو اس طرف لے جائیں گے، کیا ضرورت ہے ایک بچے کا. وہ اس طرح ایک اور ہیں ان کا تھوڑا سا ہے میتھ کی طرف، تو وہ آٹو موبائل انجینئر. اب بچے کو میں دیکھتا تھا وہ گاڑیاں ہی لیتا ہے، جب بھی دیکھتے ہیں گاڑی، یعنی وہ اپنا ٹریکٹر ہے، ہارویسٹر ہے، کار ہے. تو میں نے اس سے کہا، ایک دن اس نے مجھے کہا جی کار جو ہے نا مجھے پلاس اور وہ دے، میں کار جو ہے نا دوبارہ جوڑتا ہوں، وہ چھوٹی کار. تو میں نے پھر اندازہ لگایا کہ میکینیکل کی طرف اس کا ہے رجحان. تو مطلب آگے تو جو اللہ نے لکھا ہے، تو میرا ذہن وہی ہے کہ اس کو جو ہے نا میتھ رکھوا کے چلو میکینیکل جو آٹو موبائل انجینئر، تو مطلب فورس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بچہ ریفلیکشن خود دیتا ہے. اب میں زبردستی اس کو لے جاؤں، نہیں جی تم FSC کرو، تم یہ کرو، تو کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اس سے پوٹینشیل نہیں لے سکتے. ہاں ایک دفعہ آپ نے فیلڈ چوز کر لیا ہے تو پھر اس میں ایکسیلنس دیں، پھر آپ پیچھے نہ ہٹیں. اس میں ڈو اور ڈائی والی بات ہے. پھر اس کے جنون کی حد تک محنت کریں، اس کو ہر لحاظ سے پرفیکشن تک لے جائیں، یہی ہونا چاہیے. لیکن اس کا ڈیسیژن کرنا سب سے اہم بات ہے. اس ڈیسیژن کے لیے یہ 2-3 باتیں، انٹرسٹ بھی ہو، آگے وقت کی ضرورت بھی ہو. انٹرسٹ بھی ہو، وقت کی ضرورت بھی ہو، آپ کی ویلیوز متاثر نہ ہو، آپ کے لیے پرابلم بھی نہ ہو بہت زیادہ، تو آپ فیملی بھی کے ساتھ بھی اٹیچ رہ سکیں. یہ چیز. السلام علیکم سر، میرا نام حنان سعید ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنی زبان میں تعلیم دی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے، اس میں کیا مسائل درپیش ہیں؟ بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا، وسعت کے لحاظ سے بھی، اور اس کو محفوظ رکھنا ذہن میں بھی آسان ہوگا. اس کو بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں، کچھ ظاہر ہے گورنمنٹل لیول پہ کوئی اتنا اہتمام نہیں کیا گیا کہ ہمارے اوپر کچھ چیزیں امپوز کی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہم خود بھی نقل کرتے ہیں. لیکن میں اس چیز کے حق میں ہوں کہ اس حوالے سے ایک بات کروں گا، اگر انگلش ایز اے انٹرنیشنل لینگویج آپ پڑھ بھی رہے ہیں تو اردو سے ہیلپ لینا، ایون میں کہتا ہوں سریکی میں ہیلپ لینا کوئی مذائقہ نہیں ہے. مین چیز ہے آپ نے کنسیپٹ لینا ہے.
مجبوری ہے گورنمنٹل لیول پہ. اور گورنمنٹ جب کتابیں ہی انگلش میں دیتی ہے تو ہمارا جو سرکاری سطح کا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ ہم نے ایک گنجائش پیدا کی ہوئی ہے. اردو میں ٹرانسلیشن والی گائیڈ ہیں یا بکس ہیں, ان سے وہ سہارا لے کے وہ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. اصولاً اور فطرتاً تو اپنی نیشنل لینگویج جو ہے وہ پریفر کرنی چاہیے. باقی جو مسائل ہیں وہ ماحول کی وجہ سے ہیں یا گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے. اور تیسری چیز ہے کہ ٹیچرز کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ بے شک لینگویج کوئی ہو, آپ اس کو اردو لینگویج یا سریکی یا پنجابی جو بھی لوکل زبان ہے اس کی مدد سے اس کو کنوے کر سکتے ہیں. اس میں پابندی نہیں ہونی چاہیے, پھر بچہ کبھی مشکل محسوس نہیں کرتا. تھینک یو. جی نیکسٹ کوسچن ٹیک فرام گرلز قرۃ العین. سر السلام علیکم. سر میرا نام قرۃ العین ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ سر ہم ان سے بڑوں سے سنتے ہیں کہ پہلے 5ویں اور 8ویں کے وظیفہ کے امتحانات ہوتے تھے. ہر ضلع میں میرٹ پر 1-2 یا جتنے بچے پاس ہوتے تھے گورنمنٹ ان کو اسکالرشپ دیتی تھی. اب یہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا گیا ہے؟ کام کوئی بورڈ کا ایز سچ نہیں ہو رہا. پہلے ہوتا تھا ڈسٹرکٹ لیول پہ, جب بہت پرانی بات جو کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ پیک کا ایگزام ہوتا تھا پنجاب ایگزامینیشن کمیشن, اب وہ بھی پچھلے سال سے ختم ہو گیا. اب ان کا ایگزام ویسے ٹرم وائز ہو رہا ہے. ہمارا جو ہے نا ایس بی ہم کیسے ہوتے ہیں اسکول بیس اسیسمنٹ سسٹم, اس میں کوارٹر وائز ایگزام ہوتا ہے. فائنل ٹرم ہونے جا رہی ہے, شاید اس سال ہو جائے. گورنمنٹ کی ظاہر ہے کچھ مسائل فنڈنگ کے بھی ہوتے ہیں. آج کل جو ملکی حالات ہیں, غیر ملکی امداد سے ہی کچھ ملک کے معاملات چلائے جا رہے ہیں, تو شاید اس وجہ سے انہوں نے بند کیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں میں دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا جائے. 9th اینڈ ابو تو ہے, 5ویں 8ویں کا وقتی طور پہ جاری نہیں ہو رہا. تھینک یو. جی ایک اور کوسچن لیتے ہیں گرل سیکشن سے. افرا. سر السلام علیکم. سر مائی نیم از افرا خاوت اینڈ مائی کوسچن ہے سر کیا ہمارا سلیبس انٹرنیشنل لیول پر مقابلہ کر سکتا ہے؟ میں بات کروں گا, پر چانس میں اس کریکولم کا حصہ رہا ہوں. میں پی ٹی بی کے حوالے سے بات کروں گا. پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو سلیبس اس وقت کریکولم ڈیزائن ہو چکا ہے 8ویں تک, اس میں جو 4تھی 5ویں کے سے لے کے 8ویں تک کی جو گریڈ کی سائنس کا سبجیکٹ ہے جنرل, میں فوکل پرسن بھی تھا ساؤتھ پنجاب کا. اور یہ نیشنل کریکولم کونسل جو ہے اسلام آباد میں, وہاں تک ہم نے اس میں پارٹیسپیشن کی ہے. اس میں جو چیپٹر شامل ہوئے ہیں, جس طرح کریکولم ڈیزائن ہوتا ہے, یہ کریکولم اگر صحیح معنوں میں پڑھا دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی حد تک ہم ان کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. انتہائی جاندار سلیبس کریکولم ہے. اس میں جو ایس ایل اوز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, ایس ایل او اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم, اگر آپ دیکھیں ہمارے پی ٹی پی کے, وہ کمال کے ہیں. اس کے بعد ان کی ایکٹیویٹیز بہت اچھی ہیں. اس کے بعد اس میں اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے گریڈ 3, 4 اور 5 کی انگلش ہے, ایون 6, 7 کے, اس میں شروع میں یلو پیجز بنے, وہ بالکل وہی ہیں جو آکسفورڈ کا پیٹرن ہے. ہر یونٹ کو انہوں نے تھیم, سب تھیم, اورل کمیونیکیشن, کریٹیکل تھنکنگ, لینگویج, گرامر اور کریٹیو رائٹنگ, ہر یونٹ کے 7 سیکشن بنا, کہیں 5 ہے کہیں 7 ہے. ووکیبلری کا علیحدہ ہے, گرامر کا علیحدہ ہے, کریٹیو رائٹنگ کا علیحدہ ہے. اصل پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیچر ہے نا, خاص طور پر گورنمنٹ سیکٹر کی بات کروں, وہ اس لیول پہ کام کرتا نہیں. اگر کر لے تو کوئی ایشو نہیں ہے. میں سر سے بات کر رہا ہوں, ہمارا اس میں ایک اہم کمپوننٹ ہے گریڈ 3, 4, 5 میں کریٹیکل تھنکنگ کا. کریٹیکل تھنکنگ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. ہم نے گریڈ 19 کی ٹریننگ میں بھی اس کے اوپر ایک وہ کی تھی کہ بچوں کو ہاؤ ٹو آسک اے گڈ کویشچن, کہ کویشچن آسکنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہیں, اچھا سوال کیسے کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں دی ہوئی ہیں. 100% اگر نہیں کہہ سکتے تو آئی تھنک کہ 70-80% اس میں کر سکتے ہیں. چونکہ یہ جو کریکولم ڈیزائن ہوا ہے, اس میں ہمارے پاس 7 جو پارٹیسپینٹ ہوتے تھے, اس میں بیکن ہاؤس کے لوگ بھی شامل تھے, لاہور گرامر کے بھی شامل تھے, بلوم فیلڈ کے بھی شامل تھے. یہ بہت بڑے گروپس ہیں. تو بیکن ہاؤس کا نمائندہ بھی ہوتا تھا ہر گروپ میں, ہر سبجیکٹ کے اندر, چاہے اردو ہے چاہے انگلش ہے, وہ کچھ ہے. تو کافی حد تک یہ ضرورت پوری کرتے ہیں. السلام علیکم.
मेरा नाम हसान है। मेरा ये सवाल है कि एक निज़ाम कदीम गुज़िश्ता 75 सालों से इस कौम का ख्वाब बन के रह गया है। ये दो तबक़ाती निज़ाम कैसे ख़त्म हो सकते हैं? नेशनल करिकुलम जो है ये लास्ट गवर्नमेंट थी इमरान खान की, उसका एजेंडा था और बहुत अच्छा एजेंडा था। और इसमें भी अगर आप देखें ना तो जो प्रॉब्लम्स आए थे ना वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आए थे। चूँकि सीधी सी बात अगर मैं करूँ, हमारी पीटी की बुक आती है 150-200 रुपए की, वही कंटेंट जब ऑक्सफोर्ड छापता है वो आती है 1500-1200 की। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वॉल्व हो गया था, वरना कंटेंट हमारे डिफरेंट नहीं है। मतलब मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारा पीटीबी की बुक्स आपको लगवा दी जाएँ, लगी हुई हैं, और सिर्फ उसकी प्रिंटिंग का फ़र्क है, वरना वो कोई जो उसके एसएलओज़ है ना उसमें कमी है ना स्टैंडर्ड में कमी है। ये चूँकि इस गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था, उन्होंने ज़बरदस्ती फिर नई एक एडिशनल बुक की परमिशन ले ली थी। जो हमारे वफाकी वज़ीर थे शफ़क़त महमूद साहब, शफ़क़त थे ना, तो उनसे उन्होंने कहा जी एडिशनल बुक की, वरना वो हुकूमत बज़िद थी कि भाई ये बुक ही एज सच लगेगी हर जगह, फीसें बेशक वही ले, वो कोई मसला नहीं, लेकिन बुक यही होगी। लेकिन इसमें ऑक्सफोर्ड का कोई अरब हर रुपए का नुकसान होता था। ज़ाहिर है ये ऑक्सफोर्ड का नाम है, जो बुक जहाँ 35 रुपए की मिलती है वो 500 की मिलती है, जो 200 की मिलती है वो 1500 की मिलती है। देयर वाज द इशू ऑफ बिजनेस। उन्होंने ज़ाहिर है वो लॉबीज़ होती हैं हायर लेवल पे, उन्हें गवर्नमेंट को मजबूर कर देने जी कंटेंट वही है, बुक कोई और लगा लें। जब वो ये चॉइस दिया तो फिर उन्होंने बुक अपनी डेवलप कर ली। कंटेंट वही है तकरीबन, वो एक जैसी बुक नहीं हो, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क हो जाता है। की तरक्की इल्म पर मौकूफ है और इल्म की तरक्की का दारोमदार उस्ताद पर है। उस्ताद कौम का मौसम है। ये ट्रिब्यूट पेश करने के लिए चंद बच्चियाँ यहाँ पर स्टेज पर मौजूद हैं। इनसे दरख्वास्त है कि उस्ताद के इज्जत एहतराम के लिए अपना जो भी एक उन्होंने स्किट तैयार किया है वो पेश करें। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानती थी सब कुछ मुझे सिखाया। करती और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। ए दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आई हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीं पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फर्क उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ नहीं जरा भी इतने बड़े जहाँ से। मुझको दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। हमें उस्ताद का एहतराम इज्जत के हवाले से जो इन बच्चियों ने अशआर पेश किए काबिले तहसीन है। और अब हम अपने प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। मैं जनाब डॉक्टर आगा सैयद हसन शाह साहब से इल्तमास करता हूँ कि वो डाइस पे तशरीफ लाएं और हमारे इस आखिरी सेगमेंट जो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग के हवाले से है अपना यहाँ पर खिताब फरमाएं। जनाब डॉक्टर साहब। और मकसद का बड़ा अहम है। मैं इस हवाले से कैरियर काउंसलिंग के हवाले से इस बात पे जोर दूँगा, इसमें सिर्फ एक इंसान का वो नहीं है, इसमें आप 3 लोग इन्वॉल्व हैं, बच्चा, उसके वालिदैन और उसका टीचर। और बच्चे के साथ टीचर और वालिदैन ये दोनों का इंटरेक्शन अगर हो तो फिर जाके कोई अच्छा फैसला करना आसान होता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा रोल टीचर का है। तो मैंने जो देखा है टीचर इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट है, वो फिक्री तौर पे कोई सही फैसला करने में बच्चे का मुआवना नहीं होता।
اس کو پتہ ہوتا ہے کہ بچہ فلاں سبجیکٹ میں ایکسل کر رہا ہے، نہیں کہے گا اس میں نہیں جانا اس میں جانا، فلاں فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہے نہیں اس میں نہیں جانا اس میں جانا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کی انٹرسٹ کو ہم ڈینائی نہیں کرتے، بچے کی جو اوریجنل اور نیچرل ٹرینڈ ہے، ٹینڈنسی ہے، انٹرسٹ ہے، اس کو پریفر کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ماڈیفائی کر کے اس کو کسی بہتر فیلڈ کی طرف ہم لا سکتے ہیں، پھر تو اس کو قائل کرنا چاہیے، اس کے فیلڈ کے جو پرائز اینڈ کونز ہیں، پلس اور مائنس پوائنٹ وہ بتانے چاہیے۔ لیکن اگر وہ پھر بھی واضح ہے تو پھر اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس فیلڈ میں سیچوریشن ہے یا اس فیلڈ میں یہ چیلنجز آئیں گے، اس کی جو لائیولیہوڈ کی پلاننگ ہے وہ بھی ذہن میں ہونی چاہیے۔ کیونکہ ظاہر ہے جب آپ پروفیشن چوز کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے روزگار کا اپنا جو فیلڈ ہے ذریعہ وہ کیسے چوز کرنا ہے، تو اس کی پلاننگ بھی اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا ظاہر ہے آپ لوگ اگر 8th میں ہیں تو ظاہر ہے آپ کم از کم 4 سے 6 سال بعد پریکٹیکل لائف میں آئیں گے، تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 سال بعد دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، اس وقت سروائیول کے لیے کیا کیا ضروریات ہوں گی، اس وقت سروائیول کے لیے کون کون سے فیلڈ فیزیبل ہوں گے۔ تو ہم آج سے 6 سال 8 سال بعد یا 10 سال بعد، جیسے آپ کی ایج ہے 22 ایئر میں یا 23 ایئر میں بچہ پریکٹیکل فیلڈ میں آ جاتا ہے، تو اس وقت کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیلڈ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اتنے دور کی سوچ کا احاطہ کرنا یا اس کا تجزیہ کرنا وہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ سارے والدین ایک جیسے لیول کے نہیں ہوتے۔ اس میں پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ ٹیچر کا سب سے زیادہ رول ہے۔ تو ٹیچر اگر ٹائم دے دے، ڈائگنوز کر لے، اس کو بے شک یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی گھنٹے فیصلہ کر لے، میں آپ اس کو اسٹڈی کریں، سرچ کریں، ہفتہ 5 دن 4 دن 6 دن بچے سے 1 to 1 کویشچن آنسر کریں، اور ٹیچر بھی وہی زیادہ گائیڈ کر سکتا ہے جس کے ساتھ بچہ زیادہ مانوس ہو، جس کے ساتھ اس کی فرینکنیس ہو، جس کے ساتھ وہ کھل کے بات کرے۔ ٹیچر بچے کی بات کو زیادہ آن کرتا ہے، لیکن ٹیچر آنیسٹ ہونا چاہیے، بچے کی پرائیویسی، بچے کی سیکریسی اس کا بھی خیال رکھے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹیچر کے ساتھ بچہ شیئر کرتا ہے لیکن اپنے والدین کے ساتھ نہیں کرتا، صرف اعتماد کی بنیاد، تو وہ ٹیچر بڑا کمال کا ہوتا ہے جو برج کا کام دیتا ہے بچے اور والدین کے درمیان۔ اگر ان دونوں کے درمیان ایک بیلنس رکھے، عزت اور احترام کے رشتے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی کمیونیکیشن کر دے، میں تو والدین بھی بات ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا یہ فیلڈ لائک کرتا ہے، اس میں جانا چاہیے، اس میں جانا چاہیے۔ زیادہ جو پرابلم آتے ہیں ظاہر ہے والدین کے لیے، بعض وقت بچوں کی خواہشات اتنی ہوتی ہیں زیادہ کہ بچوں کے پاس ان کے لیے فائنانشیل پرابلم ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسی وہ جو سلیکشن ہے جو آلموسٹ امپاسبل ہو یا اس کی کاسٹ پہ باقی پوری فیملی افیکٹ ہو رہی ہے، اس کو تھوڑا سا ریویو کر لینا چاہیے کہ دیکھیں سارا کچھ بیچ کے ایک بچے کو پڑھانے پہ اگر والدین رکھیں تو باقی بچوں کے لیے کیا بچے گا، یہ بھی سوچنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نہیں ایک بچے پہ تو سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، وہ باقی بچے اس دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں فیملی ٹو فیملی، کیس ٹو کیس ویری کرتی ہیں۔ میرے خیال کے مطابق ٹیچر کو بچے کی پوری ہسٹری دیکھنی چاہیے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی فیملی بیک گراؤنڈ اس کو سامنے رکھ کے پھر بچے کی پوٹینشیل کو، اس کے بعد مستقبل آنے والے مثلاً بچہ اگر آج 8ویں میں بیٹھا ہے تو ظاہر ہے 8 سال بعد اس نے 20 کر لینا ہے، تو 2032 میں اگر 2024 ہے تو 32 میں کیا ماحول ہوگا ورلڈ کے اندر، ٹیکنالوجی کا کیا سین ہوگا، فیلڈ کیا ہوں گے، زراعت کا کیا سین ہوگا، بزنس کون سے ہوں گے، کون سی آن لائن مطلب ٹیکنالوجی بہتر ہوگی وغیرہ۔ تو ہم نے اس ویژن کو مد نظر رکھ کے بچے کو گائیڈ کرنا ہے، اور والدین کو بیٹھا کے کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ والدین اس پہ فوکس کریں، ٹائم دیں، مطلب جیسے ہم ایک ڈاکٹر کے لیے بتائیں کتنے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں نے یہ مرض ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں ڈاکٹر بچ جاؤں نہ وہ کہتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہے۔ اس لیے کیریئر کاؤنسلنگ بھی امپورٹنٹ چیز ہے۔
اور کنسیپٹ والی ایجوکیشن حاصل کریں، کریمنگ والی نہ کریں، کیونکہ آپ کی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ 8ویں تک ہے. جو ہمارا سسٹم ہے اس میں آگے کریٹیوٹی نہیں ہے، کریمنگ ہے. تو کریمنگ کی وجہ سے پھر آپ جو فیلڈ چوز کریں گے اس میں بھی وہ اپنی صلاحیتوں کا نکھار نہیں کر پائیں گے. اگر کریٹیوٹی ہوگی اس کا ایک لاس ہے کہ آپ کے نمبر کم آئیں گے، لیکن وہ جینوئنس پروو کریں گے. آپ کہیں اوپن کمپٹیشن میں بہت سارے لوگوں کو کراس کر دیں گے جن کے نمبر آپ سے زیادہ ہوں گے. تو نمبروں کی ریس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا کریٹیوٹی، کنسیپٹ اور جو ویلیوز ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. بس میری یہی گزارشات ہیں، اور باقی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے. نیچر کے قریب رہیں، فطرت کے ماحول کو کوشش کریں آگے کیا کریں. ہم سب دیگر بھی بہت زیادہ زبردست ہیں، تو اس میں ہمارے اندر قوت برداشت بھی ہونی چاہیے. کچھ ہمارے ماحول کی جو اور کچھ ہمارے فیملیز کے اندر ظاہر ہے کچھ مسائل ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کو بات ترجمہ پڑھیں، اس تو ماشاء اللہ آپ لوگ کر رہے ہیں. ترجمے سے پڑھیں گے تو آپ ڈیٹریکٹ نہیں ہوں گے. سب سے اہم ہمارے پاس جو دستاویز ہے آئین زندگی ہے وہ قرآن مجید ہے. آپ جو بڑے بچے ہیں جو پڑھ چکے ہیں وہ اپنی لائف میں سارا نہیں، جو کم از کم پہلی 3-4 صورتیں جو ہے نا جتنی بھی ہیں شروع والی سورہ بقرہ ہو گئی، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ اگر صورتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ان کا اسلوب آسان ہے، ان کی لینگویج آسان ہے. تو آخری صورتیں وہ ذرا مشکل ہیں، اور جتنے معاملات دین اور دنیا ہیں وہ ساری کی ساری تفصیلاً ان 4 صورتوں میں آ جاتی ہیں. یعنی اگر 30 بار اگر ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، یہ 4 صورتیں اگر ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں، روزے کے مسائل، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، شادی کے، طلاق کے، زمین کے، جائیداد کے، وراثت کے، جتنے بھی مسائل ہیں وہ ان 4 صورتوں میں کور ہو جائیں. آگے پھر ان کی جزیات ہیں، تو آپ ان کو پڑھتے رہیں، ثواب بھی ہے، تلاوت بھی، لیکن مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر دیکھ لیں، جو بھی آپ کو دیکھ لیں. تو آپ کبھی ڈیٹریکٹ نہیں ہوں گے، لوگوں سے مس گائڈ نہیں ہوں گے. کچھ لوگ ہمارے ظاہر دینی رہنما ہوتے ہیں، ہم عقیدتاً ان سے بڑی رہنمائی لیتے ہیں، لیکن میں یہ سوچتا ہوں کہ ان سے رہنمائی لیں، لیکن خود جب ہم MSc BS MPhil کر چکے تو ہم قرآن خود کیوں نہ پڑھیں، خود کیوں نہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. تو اس سے ہمیں آگاہی زیادہ ہوگی. جب ہم سائنس کی بکس پڑھ لیتے ہیں، میتھ پڑھ لیتے ہیں، فزکس پڑھ لیتے ہیں، کیمسٹری، اردو، انگلش، تو قرآن مجید کی 4 سے 5 آیات ہیں وہ اگر ڈیلی ترجمے کے ساتھ آپ پڑھ لیں، تشریح کے ساتھ ان پہ غور کریں، آپ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی کوئی دوسرا آدمی آپ کو مسائل کر سکتا. تو آپ کو ویلیوز کا سسٹم بھی پتہ چلے گا. ہر چیز تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. شکر گزار میں محترم شاہ صاحب کا انتہائی سیر حاصل گفتگو انہوں نے یہاں پر کی، اور آپ لوگوں کے لیے تو بڑی خوشی کی بات اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تو انہوں نے ساتھ ساتھ میں گائیڈ کیا، لیکن آپ کے والدین کے حوالے سے جو انہوں نے پیرنٹنگ کی ہے اس کی جو بھی ویڈیوز انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ اپلوڈ ہوں گی، تو یہ خصوصاً آپ تمام بچوں نے اپنے والدین کو ضرور دکھانی ہے. اسی طرح محترم شاہ صاحب ہم آپ کو قریب ہمارا ایک پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی ایک سیکشن ہے جس میں ہم والدین کو یہاں پہ ڈارک اسکیل پہ یہاں پہ مدعو کریں گے، اور اپنے بچوں کی جو فیوچر کے حوالے سے ان کی پلاننگ ہے اس حوالے سے آپ اور آپ جیسے اسی طرح شخصیات ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر انوائٹ کریں گے، تاکہ وہ پیرنٹنگ کے حوالے سے اچھے طریقے سے ہمارے جو یہ بچوں کے پیرنٹس ہیں ان کو اچھی گائیڈ لائن دے سکیں اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے. تو آج کی اس کارروائی کا اختتام یہیں پر، اور انتہائی شکر گزار ہمارے محترم مہمان جناب ڈاکٹر سید اعلیٰ حسن شاہ صاحب کے. اور اب ہم آپ کو اپنی ایک یادگاری شیٹ بھی پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ان بچوں کے ساتھ آپ کی ایک فوٹو بھی ہوگی جو ہمیں ہمارے ان بچوں کو آپ کی یہاں موجودگی کی یاد دلائے گی. جزاک اللہ، بہت شکریہ.